نے جو یہ رد عمل کیا یہ ٹھیک کیا، لیکن پبلک اس کے اندر غلطی پہ ہے، اس بات سے میں مطمئن نہیں ہوں آپ کے۔ پبلک کو اگر آپ دوش دے رہے ہیں اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب پبلک ناچ رہی تھی، گا رہی تھی، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ اپنے یہاں کے 20 سال 30 سال 40 سال کے جلسوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ آپ کا جلسہ شروع ہوتا ہے 8 بجے، عشاء کی نماز کے تقریباً آدھے پون گھنٹے کے اندر جلسہ منعقد کر دیا جاتا ہے، اور جو ٹائم آپ نے بتایا کہ جب آپ تقریر کرنے کے لیے آئے تھے وہ ٹائم تھا 2:10۔ 2:10 کے اوپر آپ نے اپنی تقریر چالو کرنا چاہا تو پبلک اٹھ کے جانے لگی سب، تو یہ بات آپ کو ناگوار گزری اور آپ نے مطلب لوگوں سے اپیل کری کہ آپ بیٹھ جائیے اور یہ بے عزتی ہے ہماری اور وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی آپ نے کہا۔ تو میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ 8 بجے جلسہ شروع کریں، 8 سے 9 10 11 12 1 2 6 گھنٹے تک کہ اگر آپ کا نعت کا پروگرام ہوگا تو آپ پبلک کو کس طریقے سے ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو دین سکھانے آئے ہیں۔ یہ جو جلسے منعقد کرے جاتے ہیں تاکہ عوام مجھ سے کچھ فائدے حاصل کرے، دین کی محفلیں ہونا چاہیے اس کے اندر تاکہ قرآن کی تعلیم ہو، احادیث کی تعلیم دی جائے۔ تو قرآن و حدیث کی تعلیم تو آپ نے سیٹ کری ہے 6 گھنٹے کے بعد، تو آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ مطلب پبلک کتنی دیر انتظار کر سکتی ہے؟ اگرچہ تو نعت خوانی کا پروگرام آپ آدھے 1 گھنٹے یا حد ہے 2 گھنٹے اگر آپ رکھ کے اور اس کے بعد دینی محفل کو شروع کر دیں، قرآن کی تعلیم دیں یا جو بھی آپ درس دینا چاہتے ہیں وہ دیں، تو پبلک بھاگے گی نہیں۔ یہ جو پبلک اٹھ کے 2 بجے بھاگ رہی ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ جو آپ کے جلسوں کی جو سیٹنگ ہے، میں صرف بہار کے جلسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے یہاں اہل سنت کے جو جلسے ہوتے ہیں، آپ کسی بھی محلے، کسی بھی علاقے، کسی بھی شہر میں آپ چلے جائیے، آپ دیکھ لیے 2 بجے سے پہلے کہیں پر بھی جلسہ سٹارٹ نہیں ہوتا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں پبلک اٹھ کے بھاگ رہی ہے۔ 6 گھنٹے مطلب یہ کوئی چھوٹا وقت نہیں ہو گیا۔ 6 گھنٹے 5 گھنٹے کے بعد آپ رات کے 2 بجے اپنی تقریر شروع کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو لوگوں کی حالات ہوتے ہیں، جو لوگوں کی جو کیفیت ہو جاتی ہے، جسمانی کیفیت، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت پھر لوگ آپ کا جلسہ بیٹھ کے سنیں گے، آپ کا تقریر بیٹھ کے سنیں گے؟ ان کا دل دماغ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر آپ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نعت خوانی ہے، نعت خوانی لکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ تو یہ جو نعت خوانی آج آپ کے یہاں ہو رہی ہے یا جہاں پہ بھی جلسے ہوتے ہیں جو نعت خوانی ہو رہی ہیں، تو کیا یہی طریقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کا کہ اسی طریقے سے نعتیں پڑھی جاتی تھیں؟ بھائی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ ہم کو سناتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، پڑھیے، کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ حسان بن ثابت کو روح قدس کے ذریعے اللہ کے رسول نے وعید سنائی کہ اللہ تعالیٰ روح قدس کے ذریعے حسان بن ثابت کی مدد کرے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت پڑھتے تھے، یہ ٹھیک ہے، یہ بات ایسے نعت پڑھتے تھے جس طریقے سے آج پڑھی جا رہی ہیں۔ اگرچہ تو وہی طرز عمل ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا، لیکن ہر جلسے کے اندر نعت خوانی کا پروگرام 6 گھنٹے چلے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے والا جو معاملہ ہے اس کو رات کے 2 بجے شروع کیا جائے اور محض وہ 2 گھنٹے کے اندر وہ، تو پھر یہ بتائیے کہ پھر یہ دینی جلسوں کے فائدے کیا؟ بھائی یہ تو ایک نفلی کام ہے، آپ نے اپنی ایک تقریر میں یہ بھی کہا ہے نا کہ نفلی کام ہے یہ، اور دین سکھانا یہ کتنا اہم ضروری کام ہے یہ۔ تو دین تو پبلک کو آپ لوگوں نے سکھایا نہیں، تو پھر پبلک کو آپ دوشی کیسے مان سکتے ہیں؟ دوشی قرار کیسے کر سکتے ہیں؟ پبلک تو دوشی نہیں ہے اس کے اندر، دوشی تو مطلب آپ لوگ ہیں اس کے اندر، کیونکہ آپ دین سکھا نہیں رہے ہیں۔ کتنے جلسوں کے اندر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے؟ آپ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، علماء اکرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ ورثے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دے کر گئے ہیں؟ قرآن۔ رسول اللہ نے پوری زندگی کس چیز کی تعلیم دی؟ قرآن کی تعلیم دی۔ آپ غور کریے، بتائیے کہ آپ کے کن جلسوں کے اندر قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، کن جلسوں کے اندر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے؟ یا تو جو آپ کے جو مخالفین ہیں، دوبندی، بریلوی، اہل حدیث، بریلوی نہیں، اہل حدیث، جو بھی آپ کے مخالفین ہیں ان کے خلاف تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں۔ عوام کو دین جو سکھانا ہے، جس کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، وہ کہاں ہے؟ کن جلسوں میں سکھائی جا رہی ہے؟ آپ مطلب جو بھی مجھے اس بات کا جواب دینا چاہے، مطلب موسٹ ویلکم ہے، مجھے دکھائے وہ جلسے جہاں پہ دین کی تعلیم دی جا رہی ہو۔ یہاں تک کہ جمعے کے ممبروں کے اوپر بھی قرآن کی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے کہ اگر 10 آیتیں پڑھ کے سنا دیں قرآن کی ہر جمعے کے اندر تو سال بھر 1.5 سال کے اندر قرآن مکمل ہو جائے، پھر ریپیٹ کر دیں، پھر رسول اللہ ہم کو قرآن دے کر گئے، آپ علماء ہیں، وارث ہیں رسول اللہ کے، تو ورثے میں جو چیز دے کے گئی وہ تو بٹی نہیں رہی ہے عوام میں۔ تو اس میں عوام کو پلیز آپ لوگ دوش نہ دیں، اس کے ذمہ دار پورے کے پورے آپ ہیں۔ آپ نے پبلک کو دین نہیں سکھایا، یہ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ میں خود بھی جہاں رہتا ہوں، میں مطلب آپ ہی لوگوں میں پلا بڑا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ جمعے کے اندر کیا تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ جو جلسے منعقد کیے جاتے ہیں اس میں کیا تعلیم دی جاتی ہے۔ 2 بجے رات تک کے صاحب نعتیں پڑھی جا رہی ہیں،
اس میں کچھ شرکی الفاظ بھی لوگ ادا کر دیتے ہیں، کوئی نہیں بولتا ہے۔ آپ آج اس لیے بولے ہیں کیونکہ آپ کو یہ بے عزتی محسوس ہوئی کہ نعت خوانی تک تو سب انجوائے کر رہے تھے، جھوم رہے تھے اور گا رہے تھے، سب انجوائے کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی آپ کھڑے ہوئے پبلک اٹھ کے جانے جو لگی تو اس میں آپ کی بے عزتی آپ کو محسوس ہوئی، اس لیے آپ نے آج یہ رد عمل دکھایا ہے۔ آپ نے اگر یہ پبلک اٹھ کے نہ جاتی تو یہ جو باتیں آپ نے کری ہیں کہ یہ ناچ ہو رہا تھا، یہ قوالی ہو رہی تھی، یہ مجرا ہو رہا تھا، یہ الفاظ آپ کے منہ سے نہیں نکلتے، آپ اس کو جو ہے پی جاتے اور سب کر جاتے۔ خیر، میں اپنی بات یہیں مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔